बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में आज हम बात करेंगे गुजरात के सबसे हॉट टॉपिक जो इस साल हमें दरपेश हुआ है, वो गुजरात की निकासी आब का मसला है। बारिशी पानी बर वक्त और ठीक तरीके से नहीं निकल पाता और ये इस साल हमें ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस हुआ है। कुछ गैर मामूली बारिशें भी थीं और कुछ निज़ाम हम में भी गड़बड़ थी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ ये एक चलन मौजूद है कि जब मसला सर पे पड़ जाता है तो फिर हम तस्वीरें भी देते हैं, वीडियोस भी शेयर करते हैं और इंतज़ामिया भी अपनी एक्टिविटी दिखाती है, लेकिन जब कुछ दिन और वो टाइम गुजर जाता है तो फिर खामोशी तारी हो जाती है। जबकि ये वो वक्त है जब चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि जब हमें कोई मुसीबत आए, मसला बने, तो उस वक्त हमारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हों। और ख़ास तौर पर इस हवाले से बात की जाए तो ड्रेन साफ हमें मौजूद मिले। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी महबूब आलम। महबूब आलम गुज़श्ता 25 साल से शहरी मसाइल और बल्दियाती मसाइल के हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स इनकी आईं और उन रिपोर्ट्स पर इंतज़ामिया ने एक्शन भी लिए और जो बड़े सूदमंद साबित हुए। रोज़नामा डाक में इनकी रिपोर्ट्स हाईलाइट होती रहीं। मैगज़ीन गुजरात टाइम्स और इंग्लिश मैगज़ीन कॉम्पैक्ट में भी उनकी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट्स आती रहीं। इनका बड़ा गहरा मुशाहदा है। इस हवाले से हमने उन्हें दावत दी है कि वो इस पर अपनी राय दें कि गुजरात का मसला इस साल हमें इतनी शिद्दत के साथ आज क्यों लगा है। बहुत शुक्रिया महबूब आलम साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इस साल हमें बहुत ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ा और मुश्किलात का सामना करना पड़ा शहरियों को। जब ज़ाहिर बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं, लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, घरों के अंदर पानी चला जाता है, आमद रफ्त का सिलसिला बंद हो जाता है, लोग दफ्तरों में नहीं पहुंच पाते, स्कूल्स में नहीं पहुंच पाते। तो ये पानी इतना ज़्यादा आ जाता है, पता नहीं अब ज़ाहिर है कि वो निज़ाम की ख़राबी कहीं ना कहीं मौजूद है। कुछ ये भी कहा जा सकता है कि बारिशें गैर मामूली हुई। तो इस साल हमें ये मसला इतनी शिद्दत के साथ क्यों उसका सामना करना पड़ा? मैं बहुत मशकूर हूँ आपका आलूदी साहब कि आपने गुजरात के एक बड़े अहम मसले पर आप टॉक शो रखा है। तो गुजरात शहर को हम देखें तो ये दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जीटी रोड जो है मेन शाहराह गुजरात की, ये गुजरात शहर को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक सरगोदा रोड रेलवे रोड की साइड है और दूसरी साइड पे आप आ जाएं तो यहाँ पर ये फवारा चौक से या फिर रामतलाई रोड इस तरह, या सरस मोड़ से शादमान बिम्बर रोड, चैरी रोड। तो हमने देखा है कि गुजरात शहर का जो जीटी रोड के जीटीएस चौक से सरगोदा रोड और रेलवे रोड की तरफ या फिर शादीवार रोड की तरफ इलाके हैं, उनमें जब भी बारिश, जितनी भी बारिश हुई है, यानी एक ही शहर है, एक ही प्रेमिसेस है, वहाँ पे बारिश का पानी जो है तकरीबन 2 से 3 घंटों में उतर जाता है। जितनी भी बारिश हो तो उसके बाद ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे बारिश हुई नहीं। यहाँ पर शहर पूरे के लिए ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है। और स्पेशली जब जो शफात साहब 2001 में ज़िली नाज़िम बने थे तो उन्होंने शहर के इस अहम मसले के लिए आइंदा 20-30 साल 50 साल के लिए प्लानिंग की थी कि ये मसाइल जो हैं वो जन्म ना लें। तो वो सिस्टम जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बनाया था कि उसमें सीवरेज सिस्टम भी था और साथ में स्ट्रॉन्ग वाटर ओपन ड्रेन्स भी थे। तो उन्होंने काम किया, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन अलमिया क्या है कि उनकी सफाई का मैकेनिज़्म जो है वो बंद हो चुका है, रुक चुका है। वो सब असल मसला जो है वो हमें यहाँ जो जिना चौक है, जो पुराना जेल चौक है, यहाँ दरपेश होता है, जहाँ पूरी की पूरी इंतज़ामिया मौजूद है, लेकिन मसले सबसे ज़्यादा हमें यहाँ दिखाई देते हैं। उसकी क्या वजह? एक वजह आपने बताया कि एक सोल्यूशन जो शफात के दौर में आया कि उन्होंने सीवरेज सिस्टम डाला और जो ये उस्मान प्लाजा से गालिबन शुरू होकर बोले तक जाता था, और दूसरा ओपन ड्रेन था जो जेल चौक से फिर आगे डिस्पोजल्स की तरफ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मरगज़ार से फिर आगे जो साबोवाल है वो रुपीज़ से जो मज़ीद आबादियाँ हो रही हैं, उन सब का पानी का रुख जेल चौक की तरफ। इसी तरह जो कचहरी रोड है या बिम्बर रोड है,
وہ بھی مطلب پانی جو سڑکوں پر آتا ہے نا وہ سارا ڈرینز بنے ہوئے ہیں، ہر سڑک کے پیرلل دونوں طرف میں ڈرینز بنے ہیں اور ڈرینز کور بھی ہیں، وہاں پہ صفائی کے لیے جگہ بھی موجود ہیں، لیکن ان ڈرینز کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور جو سیوریج سسٹم موجود ہیں، مطلب بمبر روڈ ہے وہاں پہ سیوریج سسٹم موجود ہے، اسی طرح جو کچہری چوک سے آگے بولے ہے وہاں تک سیوریج سسٹم موجود ہے، اور تقریباً 5 سے 6 فٹ قطر کے ڈائیمیٹر کے نا وہاں پہ پائپ ڈالے گئے تھے، اور جب وہ شفا صاحب کے دور میں ڈالے گئے تھے تو انہوں نے کام کیا ہے، وہ کام کرتے رہے ہیں، اگرچہ اب کوئی پرابلم آئی ہے 1-2 مین ہول میں تو وہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس بڑے سیوریج سسٹم کو جو پہلے سے موجود ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے۔ اس میں واسا کی ٹیمیں جو لاہور سے یا گجرانوالہ سے لائی جائیں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو چیف انجینئر ہیں ان کو لایا جائے تو مسئلے کا حل موجود ہوتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آج کل لوگ مطلب کہہ لیں کہ زمین کے اندر سے جو ہے وہ روڈز بنا رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا سیوریج کا مسئلہ ہے تو اس کو تو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کچہری چوک سے بولے کی طرف سیوریج کے یہ جو بارش کا پانی ہے اس کو شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کا 50% پانی جو ہے وہ تیزی سے یہاں بولے چلا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مطلب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا گجرات میونسپل کارپوریشن کا ہے اس کو ہوم ورک کرنا چاہیے، اس کو موسم برسات سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ڈرینز کی جو صفائی ہے وہ ریگولر بنیادوں پہ ہو، پھر جو سلٹ نکالی جائے اس کو فوری شفٹ کیا جائے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ ڈی سلٹ کیے جاتے ہیں نالے تو وہ روڈز کے پیرلل نالے کے ساتھ جو ہیں وہ ڈمپ کر دیے جاتے ہیں، کچھ وہ جو سلٹ ہے وہ دوبارہ نالوں میں چل جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے، تو کچھ جو ہے اٹھاتے ہیں۔ اس کو اگر سمرائز کریں تو آپ سولوشن جو 2 3 1 2 3 کیا سولوشن آپ نے بتائے ہیں؟ ایک نمبر 1 کہ جو شفاعت کا جو بچھایا ہوا نظام تھا اس کو جہاں جہاں وہ ڈیمیج ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس کو ریپیئر کیا جائے اور اس کی صفائی ہو۔ نمبر 2 جو جناح چوک سے آگے اوپن ڈرین جاتا ہے اس کی صفائی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی یہ جو ڈسپوزل جناح چوک پہ ڈسپوزل بنا ہوا ہے اس کی بھی پراپر مینٹیننس ہو۔ ہاں جی، یہ جناح چوک پہ جو ڈسپوزل بنا ہے نا یہ بہت بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے تو، مطلب سیوریج کے ذریعے یا پھر ڈرین جو نالا ہے اس کے ذریعے پانی نے اپنی سپیڈ سے موو کرنا ہے، اگر اس کے آگے تھوڑی سی بھی رکاوٹ آ گئی نا تو پانی پیچھے بڑھتا جائے گا لیول۔ یہی ہوتا ہے کہ وہ سیوریج کے اندر بہت سی رکاوٹیں ہیں، مین ہول بند ہیں، مین ہول کی صفائی نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو ہمارا ڈرین ہے جیل چوک سے لے کر فروٹ منڈی تک یہ بہت زیادہ ڈیسلٹ ہونے والا ہے، اس کی صفائی ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو بینک الفلاح ہے جی ٹی روڈ پہ، اس سے آگے جو ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے وہاں تک یہ نالا ابھی تک کچا ہے، اس حصے کی نہ تو دیواریں ہیں اور نہ ہی اس میں وہ کنکریٹ کا جو ہے نا وہ فرش ہے اس کی باٹم ہے، تو یہ بھی یہاں پر بھی کوئی رکاوٹ بڑی موجود ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وزیر ہیں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس چھوٹے سے مسئلے کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے جو آپ نے سلوشن بتائے ہیں ان میں ایک اہم چیز جو ہے نا وہ گلی گریڈنگ ہے۔ جب سیور پبلک ہیلتھ والے بنا کے کارپوریشن کو منتقل کرتے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو اس وقت بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس کے آگے فلٹر لگے ہوتے ہیں جو کوڑے کو شاپر کو روک لیتے ہیں، لیکن جب وہ سینٹری ورکرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بلاکیج ہے پیچھے، وہ آ کے وہ جو مین ہول کے گلی گریڈنگ ہیں جو فلٹرز ہاں جی فلٹرز ہیں ان کو توڑتے ہیں کہ پانی پیچھے سے تو اندر جائے نا۔ اب پانی مین ہول میں جاتا ہے تو پانی کے ساتھ کچرا کوڑا سب جمع ہے۔ اب یہ ایشوز جو ہیں یہ کئی جگہوں پہ اکثر ہوتے ہیں، مطلب کتنے کروڑوں اربوں روپے جو ہے نا ان لوگوں نے اس میں لگا دیے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکے کہ ہزاروں روپے کے یا لاکھوں روپے کے جو پورے شہر کے گلی گریڈنگ ہیں ان کو انسٹال کر دیں، کیونکہ جب وہ گلی گریڈنگ انسٹال ہوں گے تو پانی فلٹر ہو کے جائے گا، سیوریج بلاک نہیں ہوگا۔ لاہور میں انہوں نے رین مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے تو اس میں افسران بیٹھتے ہیں، افسران کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر افسران کو بلا لیتے ہیں، بھئی انہوں نے اس وقت کیا کرنا ہے جب پانی اب 5 فٹ 4 فٹ جمع ہو گیا
تو وہ ان کے پاس نہ تو کوئی ایسا سسٹم ہے کہ فوری اس کو کر سکیں. اس کے لیے باقاعدہ ہوم ورک پلاننگ اور مینجمنٹ ہوتی ہے. جیل چوک میں جو حاجی ناصر صاحب اور حاجی عمران ظفر نے ڈسپوزل پمپنگ اسٹیشن بنایا ہے، اس میں پانی کی رفتار جو بہت تیزی سے ہوتی ہے، پانی کو جو موٹرز کے ذریعے ہے نا وہ پش کیا جاتا ہے. جیل چوک سے جتنا پانی وہاں جمع ہوتا ہے اس کو تیزی سے بودے شفٹ کیا جاتا ہے، وہاں وہ پانی ٹیوب ویل کی طرح باہر آتا ہے. اب سسٹم کہاں پہ خرابی ہوئی ان بارشوں میں کہ 6 موٹریں لگی ہوئی ہیں، آپ کی 3 موٹریں جلی ہوئی ہیں. یہ ہماری ایفیشنسی ہے جی کہ وہ 3 موٹریں بھی چلتی تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے. اب بھی ایک اور جو ایشو وہاں پہ مطلب بابسوں ذرائع سے ملا ہے کہ جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو 2 موٹریں چلتی ہیں اس پہ جنریٹر پہ. اس کے لیے میکانزم بننا چاہیے. ٹھیک ہے. پانی جمع نہیں ہوگا، تباہی نہیں مچے گی، لوگوں کے کاروبار نہیں تباہ ہوں گے، لوگوں کو آنے جانے میں پرابلم ہے. ایک اور مسئلہ پانی کے جمع ہونے کا جو ہے وہ اربوں روپے کی ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. خربوں روپے کی جو پراپرٹی، گجرات کی پراپرٹی جو ہے عام پراپرٹی نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے ایکول اس کے ریٹس ہیں. تو گھر لوگوں کے بیٹھ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، فرش بیٹھ گئے ہیں، دیواریں ان میں کریکس آ گئے ہیں، فرنیچر تباہ ہو گئے، لوگوں کی جمع پہنچی. تو انتظامیہ کو اس سلسلے میں آگے آنا ہو. جی بہت شکریہ جناب محبوب عالم صاحب، بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا اور جہاں پرابلم ہے وہ بھی بتایا. یہ ساری کی ساری پلاننگ اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب بارش آ گئی، پانی کھڑا ہو گیا اور اس وقت پھر ڈپٹی کمشنر اوپر پہنچ گئے یا دیگر آفیسرس وہاں پہنچ گئے. اس وقت مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. مسئلے کا حل ویل بیفور ان ٹائم ہے، پلاننگ ہے اور ایفیشنسی کے ساتھ ان ساری کی ساری ٹیم کو، جس طرح انہوں نے بتایا کہ کارپوریشن کی انجینئرنگ برانچ ہے، جو سینیٹری ورکرس ہیں، ان سب کو موبلائز کیا جانا چاہیے. ان سب کو اپنے اپنے جو علاقے ہیں، ایریاز ہیں، ان کی ان پٹ ان کے پاس سب سے بہتر طور پر موجود ہوتی ہے. ان کی ان پٹ لے کر مسائل کو اس طرح حل کیا جانا چاہیے. یہ تھا وی ٹاک. بہت شکریہ.